دوسری چنوتی ہے کہ ہم جس شاعر کے ساتھ آج اسٹیج پر آئے ہیں، کئی مفتی لوگ تلوار لے کر میرا انتظار کر رہے ہیں. بہت سے لوگ اس انتظار میں ہیں کہ بہت بڑا الزام کہیے یا یہ کہیے کہ ثبوت کے ساتھ گرفتاری کہیے، مگر حال یہاں ثبوت کا سننے کے بعد ہمیں یہی سمجھ میں آیا کہ کسی کو پھنسانا ہو تو کسی کے ڈگی میں 1 کلو گاجر ڈال دو، پھنس جائے. کسی کو پھنسانا ہو تو اس کے گھر میں 100 گرام ہیروئن ڈال دو، اور کر دو کہ وہاں 100 گرام ہیروئن ہے. زندگی بھر جواب دیتے دیتے تھک جائے گا، جواب نہیں دے پائے. حضرات محترم، وہی کنڈیشن ہے. کچھ دن پہلے جناب شاعر محترم دلبر شاہی کلکتوی صاحب، جو بڑا نام ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی بڑا ہوتا ہے تو اس آدمی کے دوست جب بہت بنتے ہیں تو اس کے دشمن بھی بہت بن جاتے ہیں. اور جب وہ آدمی اوپر سے مثال کے طور پہ ایک درخت کو لے لیں آپ، جب درخت چھوٹا رہتا ہے تو اس کے آس پاس کے درخت اس کو دبائے رہتے ہیں. وہ کیسے کہ دھوپ کی روشنی اس تک نہیں آ پاتی. اور جب اسی میں سے وہ کسی طرح سے چیرتا پھاڑتا، جب وہ درخت خود بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے نیچے نیچے جو چھوٹے چھوٹے درخت ہوتے ہیں ان کو اب جب روشنی نہیں ملتی ہے تو وہ درخت سوکھنے لگتا ہے. انسان کبھی اس درخت کے نیچے پھل لینے گیا، اچانک میں اس کے نیچے کانٹے دار درخت ہے، اس کے پیر میں وہ کانٹا چبھا، انسان تڑپ گیا، سکون نہیں رہا، بے چین و بے قرار ہوا. اس بڑے درخت سے جہاں وہ فائدہ حاصل کرنے گیا تھا، وہ کانٹے والے درخت نے اس کو نقصان کر دیا ہے. مگر جانے والے کو یہ سوچ کر جانا چاہیے تھا کہ ہم کانٹے کو الگ کر دیں اور جو ہمیں نقصان پہنچائے اس کو کنارہ کریں، اور جس سے فائدہ ملے اس کو ہمیں اپنے قریب رکھنا چاہیے. ایک وائرل ہوا، اس ویڈیو کو ہم نے بھی 2-3 لوگوں کے سامنے بھیجا تحقیق کے لیے، کہ ایک ہارمونیم بج رہا ہے. یہ مجھے پتا ہے کہ اگر آج میں اس بات کو ان کے سامنے نہیں بولوں گا تو تقریباً 5 سال پیچھے ہمارے لوگ پیچھا کریں گے. کیا اجازت ہے؟ غلط بات بول رہے ہیں. حضرات محترم ذرا تو حاضر کریں آپ. ایک ہارمونیم ہے، ڈھول ہے، طبلہ ہے، اور ان کے یہ جبہ پہنے ہوئے ہیں، باضابطہ مائک پہ کھڑے ہیں، نعت خوانی ہو رہی ہے اور باجا بج رہا. ہم نے ان سے پوچھا، دلبر شاہی صاحب سے ہو سکے ریکارڈ کیجیے، اس کو وائرل کریے تاکہ جو ڈیٹیلز ہے ہم وہ بیان کریں جو ہم نے ان سے پوچھا. اس لیے کہ اچھا انسان وہی ہے کہ اگر کوئی پریشانی میں مبتلا ہو اور کسی پہ کوئی حملہ کر رہا ہو تو اس حملے کی حقیقت جان کر ہو سکے تو اس کا بچاؤ کیجیے، اور یا تو پھر حقیقت ان کے سامنے بیان کیجیے. میں آج جو بول رہا ہوں ایک کے سامنے اور وائرل آپ لوگوں نے سنا. ہم نے پوچھا کہ وہ خانقاہ کن کی خانقاہ تھی، وہ خانقاہ کن کی، کس سلسلے کی خانقاہ ہے؟ تو وہ خانقاہ سلسلہ سہروردیہ کی خانقاہ ہے. اور سلسلہ سہروردیہ میں قوالی ہوتی ہے، بڑے زور شور سے ہوتی ہے، بہت شان سے ہوتی ہے قوالی. کہ چوچا مقدسہ چلے جائے قوالی ہوتی ہے، بڑے بڑے وقت کے خطبہ اس میں شامل ہوتے ہیں، شعراء مشائخ اس میں شامل ہوتے ہیں. کلکتہ میں متن گھاٹ چلے جائیں، اپنے وقت کے بہترین عالم کی موجودگی میں قوالی ہوتی ہے. ہندوستان میں بہت ساری خانقاہ، میں اجمیر کا بھی نام لے سکتا ہوں، مگر اجمیر کی قوالی میں کوئی عالم بیٹھ کے قوالی نہیں سنتا ہے، مگر میں جہاں کا نام لے رہا ہوں وہاں عالم بھی بیٹھ کر قوالی سنتے ہیں. ایک چیز ہو گئی. ہاں اگر قوالی میں یہ کفریہ شعر پڑھے ہوتے تو فتویٰ ان پر لگایا جاتا، مگر قوالی میں بھی یہ نعت رسول کے اشعار پڑھ رہے ہیں. اس کو وائرل کیا گیا. یہ دیکھیے دلبر شاہی صاحب اب قوال ہو گئے، جلسے میں بلانا ہوگا تو ہارمونیم کا بھی انتظام کر لینا ہوگا. طرح طرح کا وائرل ہے. خیر یہ ہو گئی.
یہ جو پڑھا ہے انہوں نے پوچھا یہ پڑھے کہاں ہے آپ؟ تو یہ پڑھے ہیں اپنے گاؤں سے کچھ دور کے فاصلے آس پاس. اب کس کے علاقے میں کتنا دوست رہتا ہے یہ کون نہیں جانتا ہے؟ کون نہیں جانتا؟ بہت لوگ جانتے ہیں. تو اب لوکل میں یہ اس میں بلاش ایک محفل سما میں ایک معمولی سا گھر ہے. اتفاق سے ابھی اتنا شاندار اہتمام ہے, لوگ اتنے سارے ہیں, مگر اس کو جو کوئی لوگ وائرل کر دے گا تو یہی لگے گا نا کہ 10-15 لوگ بیٹھ کے جلسہ کر کے اس طرح کا اعلان کر دیا ہے. مگر کتنے سارے لوگ ہیں وہ سب نظر آ رہے ہیں, کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. بہرحال ہوا یہ کہ انہوں نے پڑھ دیا کلام. اب وہ بات آئی, ان تک بات آئی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, تو انہوں نے جواب دیا, طرح طرح کی بات آئی. اس میں کچھ لوگ اور وائرل کیے. تب وہ ویڈیو میں نے بھی پورا نہیں سنا, مگر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا کہا. ہم نے ایک پوسٹ دیکھا ہے جس میں یہ کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ مولانا لوگ چندہ خور ہوتا ہے, اور جو چندہ خور مولوی ہوگا وہ جہنم میں پہلے جائے گا. طرح طرح کی بات مولانا لوگ کے خلاف ہوگا. مگر ہم کو ہی نہیں سمجھ میں آتا کہ جلسہ مدرسہ تو دلوا شاہی بھی چلاتے ہیں, یہ بھی چندہ کرتے ہیں, یہ بھی چندہ کرتے ہیں. ایک مامون مولانا نصیر الدین صاحب مدرسہ اخلاقیہ کلکتہ میں وہ چلاتے ہیں, یہ بھی چندہ کرتے ہیں. اس کا مطلب ان کے خاندان میں بہت سارے عالم ہیں جو مدرسے سے جڑے ہوئے مدرسہ چلاتے ہیں. تو عزت میں تو پورا خاندان آ جائے گا, یہ بھی آ جائے گا, اس لیے کہ مدرسہ خود بھی چلاتے ہیں. نے پوچھا ایسا کہا کیوں؟ تو کہا کہ جن لوگوں نے وائرل کیا ہے ہم نے اس کو پکڑ لیا, ہم اس آدمی کو پہچان لیے ہیں جو وائرل کیا, اور ہم نے اس کو کہا ہے وہ حقیقت میں چندہ خور ہے, اور ہم نے یہ بات کسی اور جگہ جلسے میں نہیں کہا ہے, اس کو بھی اپنے علاقے میں ہی وائرل کیا. کریکٹ ہے نا؟ اپنے علاقے میں, جس علاقے کا یہ میٹر تھا اسی علاقے میں, اور جہاں کہا وائرل کرنے والے بہت سارے لوگ اس میں شامل بھی تھے, ان کی موجودگی میں کہا کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے. اور جن لوگوں نے وائرل کیا جو مولاؤں کے خلاف جو بیان آیا ہے, سن لیجیے, میں بالکل کھل کے کہہ رہا ہوں کہ بالکل عالم کی گستاخی کرنے والا جہنم کا حقدار ہوگا. ایک دم کریکٹ بات ہے, مگر عالم ہوگا, داڑھی بڑھا لینے والا عالم ہوگا, ہم جیسا جبہ پہن لینے والا عالم ہوگا, آج کل کا عالم ہو سکتا ہے, مگر جسے نائب رسول کہا جائے وہ عالم ڈھونڈنے پر بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے. اس لیے عالم وہ ہوگا, اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے کا شرف اس کو حاصل ہوگا جو فقہ کا ماہر ہوگا اور متبع شریعت ہوگا. مطلب مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کا پیروکار ہوگا, اس کا سونا نبی کے طریقے پر, اس کا جینا نبی کے طریقے پر, اس کے زندگی کے تمام کام نبی کے طریقے پر. وہ دنیا میں اس لیے نہ جیتا ہوگا کہ ہمارا نام ہو جائے, اس کے جینے کا فقط ایک مقصد ہوگا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے دین کا پرچم بلند ہو جائے. تو ایسا عالم چندہ خور نہیں ہوگا, ایسا عالم چندہ خور نہیں ہوگا. ایک دم کریکٹ ہے. اور جو چندہ خور نہیں ہوگا, عالم کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ چندہ خور ہو, عالم کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ چندہ خور ہو, عالم کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ چندہ خور ہو. اور لوگ رسوا کسے کرتے ہیں, اعتراض کس پر ہوتا ہے, رسوا کسے کیا جاتا ہے, جسے اللہ ذلیل کرتا ہے اسے ہی خدا دنیا میں کسی کے زبان سے ذلیل کروا دے. اللہ نہیں ہے کہ برا ہے, مگر جس زبان سے آج ہماری تعریف ہو رہی ہے, جب اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا تو آپ ہی کی زبان سے ہماری برائی شروع ہو جائے. ہم اس وقت تڑپیں گے, ہم اس وقت گڑ گڑائیں گے, اور وہ گڑ گڑانا ہمارا آپ کے سامنے نہیں ہوگا, تنہائی میں مصلی بچھے گا, رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے. اس لیے عزت کا مالک بھی وہی ہے اور ذلت کا مالک بھی وہی. ابھی وائرل کے چند دن ہوئے ہیں,
مولوی صاحب نے بہت لیا ہے، آپ نے بہت رکس لیا، اس لیے کہ اتنے اگر جلسہ ہوتا نا بڑا، پوسٹر میں نام چھپا رہتا تو ان کے پاس بہت سارا کال آیا تھا کہ ان کو کیسے کیجیے. جیسے میں ہم لوگوں کے پاس کچھ آ گیا تھا میٹر کی، کیسے بیٹھے گا ایک اسٹیج پر، آپ کیسے بیٹھے گا، ہم سوچے کچھ بولیں گے اس سے پہلے ہی ایک دم کلین کر دیے ہیں میٹر، آگے توبہ کر دی. اب یہ پہلا اتفاق نہیں کہ توبہ کیا، تو جو حکم ہے کہ کسی مسلمان کو رسوا کرنے پر حکم نافذ ہوگا، ایسے ہی کوئی توبہ کرنے والا توبہ کر رہا ہو اور اس کو کوئی کہے کہ یہ توبہ ٹھیک نہیں ہوا، 10,000 کے بیچ میں کرو، 10,000 کے بیچ میں کر لینا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، 2 لاکھ کے بیچ میں کرو، تو یہ بھی ہوا توبہ کرنے والے کو پریشان کرنا. حضرات محترم، میری گزارش ہے کہ اس میٹر کو ہوا نہ دی جائے، زیادہ پھیلایا نہ جائے، اور آپ کے ذہن و فکر میں اگر اس طرح کی کوئی بات ہو تو سنیں. مومن کی شان یہ ہے کہ مومن اپنے مومن بھائی کے منہ پہ بولتا ہے، پیچھے نہیں، منہ پہ بولتا ہے، پیچھے نہیں بولتا ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا، اتنا سارا وقت تو دلبر شاہی صاحب کے حوالے سے بیان کیا صرف اس لیے کہ ان کو ہمیں بچا نہیں رہا. یاد رکھیے، اس لیے کہ ہم ان کو بچائیں گے کیا؟ 2-4 دن کی ٹرینڈ چلے گا، اس کے بعد ٹرینڈ جائے گا ہوا میں، جلسہ شروع ہوگا، پھر لوگ ان کو نظرانہ دے گا کہ آئیں گے جلسہ سجے ہوگا. وہ ہم نے صرف اس لیے بیان کیا ہے کہ جو حقیقت ہے وہ اجاگر ہو جائے. خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے ایک آیت کی تلاوت کی ہے. اللہ پاک کا فرمان ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام. اس اسلام کا اسلامی مہینہ جس کی آج پہلی رات ہے، جسے محرم الحرام کہتے ہیں، یہ عجیب اتفاق ہے کہ اسلام کا مہینہ قربانی